اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین الی قیام یوم الدین اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالح انشاءاللہ تعالی۔ گفتگو ہماری نبوت کے باب میں جاری ہے اور آج کا جو درس 41 ہے اس میں عنوان عصمت انبیاء ہے۔ نبی کے لیے معصوم ہونا کیوں ضروری ہے؟ اس سوال سے پہلے ہمیں اس بات کو جاننا ہے کہ عصمت کہتے کسے ہیں۔ جب ہم یہ جملہ بولتے ہیں کہ نبی یا امام معصوم ہوتا ہے تو اس معصوم ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تو آج کے درس میں ہم اسی حقیقت کو بتلائیں گے کہ معصوم ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد معصوم ہونا کیوں ضروری ہے اور عقل کیوں کہتی ہے کہ نبی اور امام کے لیے معصوم ہونا ضروری ہے۔ یہاں پہ عصمت کے معنی کو جاننے سے پہلے ہمیں 4 چیزوں کو جاننا پڑے گا اور اس کے بعد ہمیں عصمت کا معنی صحیح طریقے سے سمجھ آئے گا۔ سب سے جو پہلا پوائنٹ ہے جسے ہمیں جاننے کی ضرورت ہے اسے حسن و قبح عقلی کہتے ہیں۔ حسن یعنی اچھا ہونا، قبح یعنی قبیح اور برا ہونا، عقلی یعنی ہماری عقل بغیر کسی شریعت کا، بغیر کسی قرآن مجید کی آیت اور کسی فرمان کا سہارا لیے ہوئے خود یہ عقل جان سکتی ہے کہ کون سا کام برا ہے اور کون سا کام اچھا ہے۔ یہ جو انسانی اخلاقیات ہوتی ہیں جیسے جھوٹ ہو گیا، تو عقل یہ واضح طور پہ کہہ دیتی ہے کہ جھوٹ بولنا بری بات ہے، قبیح ہے، اور سچ بولنا اچھی بات ہے۔ اسی طریقے سے کسی کی مدد کرنا اور کسی کا خیال رکھنا، کوئی بندہ مصیبت میں ہے تو اسے سہارا دینا، یہ ایسی باتیں ہیں کہ انسان کی عقل ان کو اچھا قرار دیتی ہے، حسن قرار دیتی ہے، اور ان کے حسن کا حکم دیتی ہے کہ وہ یہ کہتی ہے کہ یہ کام اچھے ہیں۔ جبکہ ان کے برخلاف کسی کے اوپر ظلم کرنا، کسی کا سہارا نہ بننا، کسی کے ساتھ زیادتی کرنا، کسی کے حق کو چھین لینا، یہ باتیں ایسی ہیں کہ جو عقل واضح طور پہ کہہ دیتی ہے کہ یہ قبیح کام ہے، یہ برے کام ہیں۔ اور پھر دین بھی انہی چیزوں کے اوپر آتا ہے، یعنی دین ایسا نہیں ہے کہ جو عقل کا ایک فیصلہ ہوتا ہے جس کے اوپر دنیا کے تمام انسانوں کا اتفاق ہوتا ہے اور ساری کی ساری عقل یہی سوچ رہی ہوتی ہے، دین اس کے خلاف چلا جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ اگر جھوٹ بولنا حرام ہے تو عقل کی دنیا میں بھی یہ قبیح ہے، عقل کی دنیا میں قبیح ہے تو دین کی دنیا میں بھی یہ حرام ہے۔ اسی طریقے سے جو لوگوں کی مدد کرنا ہے، اگر عقل اسے اچھا سمجھتی ہے تو دین میں بھی اچھا سمجھا گیا، اس کے اوپر اجر و ثواب ہے۔ تو یعنی دین بھی حسن و قبح عقلی کے ساتھ جڑا ہوتا ہے، اس کے خلاف نہیں جاتا۔ ہاں، بعض کا دین اس کا دائرہ محدود کرتا ہے، دائرہ تنگ کرتا ہے، کچھ شرائط لگاتا ہے، تو وہ ایک الگ بحث ہے۔ دوسرے کون سے کام؟ کہ وہ معاملات، وہ امور کہ جو بذات خود قبیح نہیں ہیں مگر شان کے خلاف ہیں، یعنی جیسے ہم کیا کہتے ہیں کہ آپ کو یہ زیب نہیں دیتا کہ آپ یہ کام کریں۔ اچھا، آپ کہیں کہ کیا یہ کام برا ہے، کیا یہ کام حرام ہے، مجھے گناہ ملے گا، تو ہم کیا کہتے ہیں نہیں، برا نہیں ہے، گناہ وغیرہ نہیں ملتا، لیکن آپ کی شان کے لائق نہیں ہے کہ آپ ایسا کریں۔ جیسے ایک مہذب انسان ہے تو وہ رستے میں جائے، اس نے جو ہے وہ روٹی یا بسکٹ وغیرہ پکڑا وہ کھا رہا ہو اور اس کے منہ سے وہ ذرات گر رہے ہوں، تو ہم کیا کہتے ہیں یہ اس بندے کی حیثیت اور اس کی شان کے لائق یہ کام نہیں ہے، یعنی مہذب کوئی کام نہیں ہے۔ اسی طریقے سے مثال کے طور پہ ایک خاتون ہے، وہ رستے میں بلند آواز سے ہنستی ہے، تو اس کا ہنسنا اگرچہ کوئی ہم یہ کہیں گے کہ کوئی حرام کام نہیں ہو گیا اس سے، لیکن بالآخر اسے ہم کہیں گے کہ یہ کوئی تہذیب نہیں ہے، یہ ایک مہذب رویہ نہیں ہے، یہ کہا جائے گا۔ تو یہ دوسرا چیز ہو گیا کہ جس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ عقل یہ کہتی ہے کہ یہ کام چلیں، کوئی آپ نے کوئی بہت بڑا برا کام تو نہیں کیا، لیکن یہ ایک تہذیب کے خلاف تھا، یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، آپ کی شان یہ نہیں تھی۔ تیسری جو قسم آتی ہے وہ اس میں گناہ آ جاتے ہیں، شریعت کے گناہ۔ اس کی پھر 2 قسمیں کی جاتی ہیں، کبائر اور صغائر، یعنی گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ۔ کبیرہ گناہ جیسے شرک ہو گیا، قتل ناحق ہو گیا، بدکاری کے کام ہو گئے۔ دوسرے نمبر پہ صغیرہ گناہ ہیں، یعنی جو کبیرہ کے مقابلے میں ہوتے ہیں۔ اب یہاں پہ علماء کے درمیان اختلاف موجود ہے کہ صغیرہ گناہ آخر کسے کہا جاتا ہے، کیا کبیرہ یہ جو شرک ہیں، قتل ناحق ہے، بدکاری ہے، اس کے علاوہ سب صغیرہ ہیں، یا ہر وہ گناہ جو اس امید پہ انسان کرتا ہے کہ اللہ معاف کر دیتا ہے وہ کبیرہ بن جاتا ہے؟ تو بہرحال
یہ تقسیم موجود ہے کہ کبیرہ گناہ ہے اور صغیرہ گناہ ہے۔ اور چوتھے نمبر پہ ہم کہتے ہیں خطا اور نسیان، جسے ہم غلطی کہتے ہیں۔ یعنی ایک انسان بھول جاتا ہے، اسے پتہ نہیں چلتا تو اس سے غلطی ہو جاتی ہے، یا اس کی توجہ نہیں رہتی، یا وہ غافل ہو جاتا ہے، یا وہ فرض کریں اس ٹائم پہ سو جاتا ہے، اس کی بہت بڑی ذمہ داری تھی، جاگ نہیں پاتا۔ تو یہ ایسی چیزیں جو انسان کے اوپر طاری ہوتی ہیں، جسے ہم کہتے ہیں نسیان کہتے ہیں، جسے ہم کہتے ہیں کہ غفلت کا شکار ہو جانا، بھول جانا، یہ وہ چوتھے نمبر کی چیز ہے۔ اب جب یہ ساری چیزیں ہم نے جان لیں کہ کچھ کام عقل فیصلہ کر دیتی ہے کہ یہ انتہائی برے کام ہیں، پھر دوسرے نمبر پہ عقل یہ فیصلہ کرتی ہے کہ یہ آپ کی شان کے مطابق نہیں ہے، تیسرے نمبر پہ شریعت خود کچھ گناہوں کا تعارف کرواتی ہے کہ یہ گناہ کبیرہ ہیں، یہ گناہ صغیرہ ہیں۔ چوتھے نمبر پہ ہم کیا کہتے ہیں کہ ان کے علاوہ بھی انسان بھول جاتا ہے، نسیان کا شکار ہوتا ہے، سہو کا شکار ہو جاتا ہے، غافل ہو جاتا ہے۔ تو عصمت کیا ان سب چیزوں کو شامل ہے؟ بالکل۔ تو عصمت کا معنی ہمارے سامنے کیا آئے گا؟ یہاں پہ کتاب کے اندر عنوان باندھا گیا یہ چار چیزیں بیان کرنے کے بعد۔ عصمت کا مطلب یہ ہے کہ معصوم نہ کبیرہ گناہ کرتا ہے، نہ صغیرہ، نہ عمدن، نہ سہون، نہ بھول کر، نہ غفلت سے، بلکہ وہ ہر اس کام سے بھی پاک ہے جو مروت اور وقار کے خلاف ہو، جسے کہا جائے کہ یہ آپ کی شان نہیں بنتی، اس سے بھی یہ جو نبی ہے یہ بری ہوتا ہے، کیونکہ یہ معصوم ہوتا ہے۔ تو لہٰذا عصمت کا جو دائرہ کار ہے نا، وہ ہم یوں نہیں رکھیں گے کہ فقط جو ہے نا یہ گناہ ایک کبیرہ کے اوپر ہے، یا گناہ صغیرہ کے اوپر ہے، یا فقط کبھی کاموں کے اوپر ہے، بلکہ ہر وہ کام جو حیثیت کے مطابق نہیں ہوتا، اس کے شان کے خلاف ہوتا ہے، اس سے بھی کیا کہلاتا ہے؟ یہ معصوم کہلاتا ہے۔ معصوم وہ ہے جس کی پوری زندگی شریعت کے تابع اور عقل کے مطابق ہو، جس کے کردار میں دین، اخلاق اور وقار ایک زندہ صورت میں نظر ہیں۔ یعنی معصوم نہ گناہ کرتا ہے، نہ خطا، نہ نسیان۔ یعنی وہ جو عام انسان کے اندر ایک بھول چوک کا ایشو رہتا ہے، وہ بھول جاتے ہیں، ان کا حافظہ کمزور ہو جاتا ہے، ان کو چیزیں یاد نہیں رہتی۔ نبی کے اندر یہ چیز نہیں ہوگی، یعنی نبی ان چیزوں سے بھی کیا ہوگا؟ معصوم ہوگا۔ اس کی عمر جتنی ہو جائے، چاہے بیمار ہو وہ، چاہے تھکا ہوا ہو، پھر بھی اس کا جو ذہن ہے، اس کے جو حواس ہیں، جو شعور ہے، وہ اپنی جگہ پہ باقی رہے گا، اس کے اندر کسی قسم کی کوئی غلطی واقعہ نہیں ہوگی۔ اچھا، اس کے بعد ایک اور سوال ہے، وہ بھی عصمت کو سمجھنے کے لیے اہم ہے، جس کو کتاب میں یوں لکھا گیا کہ کیا عصمت انسان کو مجبور کر دیتی ہے کہ وہ گناہ نہ کرے؟ تو اس سوال کا جواب ہم کیا دیتے ہیں کہ عصمت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نبی یا امام کے اختیار کو ختم کر دیا جاتا ہے اور وہ مجبور محض بن جاتے ہیں۔ چاہے نبی ہو، امام ہو یا عام انسان ہو، سب فاعل مختار ہیں، وہ اپنے ارادہ اور اختیار سے برائی کو چھوڑتے ہیں اور اپنے ہی ارادہ اور اختیار سے اچھے کاموں کو انجام دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی کے ہاتھ کو پکڑ کے زبردستی طور پہ اسے روکا نہیں جا رہا کہ یہ اس برے کام سے رک جائے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہر انسان بشمول نبی اور امام وہ اختیار ہے، صاحب اختیار ہے، جبر اس کے اوپر نہیں ہے۔ تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ معصوم بھول بھی نہیں سکتا اور معصوم جو ہے وہ گناہ نہیں کر سکتا، تو اس میں جب یہ بات کرتے ہیں کہ معصوم گناہ نہیں کر سکتا، کوئی کبھی کام نہیں کر سکتا، تو کبھی کام نہ کرنا، گناہ نہ کرنا، یہ معصوم کے اختیار میں رہتا ہے۔ لیکن معصوم اس گناہ کا سوچتا کیوں نہیں ہے، وہ گناہ کیوں نہیں کرتا؟ کیونکہ اس کی جو معرفت ہے اور اس کا جو شعور ہے وہ بہت بلند سطح پہ ہوتا ہے۔ یعنی جو مشہور مثال دی جاتے ہیں کہ ایک جو غلیظ پانی ہے، گندا پانی ہے، نالی کا پانی، گٹر کا پانی، وہ گناہ کا کام ہے اسے پینا، تو کوئی بندہ بھی اس گناہ کے بارے میں نہیں سوچے گا۔ اسی طریقے سے جو انبیاء اور ائمہ علیہ السلام اور اللہ کے جو مقرب بندے ہوتے ہیں، انہیں بھی گناہ سے اس طرح کی گھن آتی ہے، اس طرح کی نفرت ہوتی ہے۔ جب انہیں گناہ سے اس طرح کی گھن آ رہی ہے، اسے وہ غلاظت سمجھ رہے ہیں، تو اب وہ اپنے ارادے اور اختیار سے اس گناہ کی طرف نہیں جاتے۔ یعنی یہی سوال اگر آپ اس بندے کے پاس رکھیں کہ بھئی آپ نے کبھی سوچا، یا آپ جو ہے وہ گٹر کے پانی کو نہیں پی رہے، اس گناہ سے بچے ہوئے ہیں، تو کیا آپ زبردستی بچے ہوئے ہیں اس گناہ سے، یا آپ کا ارادہ اور اختیار ہے؟ تو وہ کیا کہے گا، نہیں، میرا ارادہ اور اختیار ہے، میں اپنے ارادے اور اختیار سے اس گناہ سے بچا ہوا ہوں۔ کیوں بچا ہوا ہوں؟ کیونکہ یہ انتہائی قبیح ہے، میں ایسا
سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں کبھی ایسا کام کروں گا۔ تو بالکل اسی طرح سے انبیاء علیہ السلام کی نسبت سے جو گناہ ہیں وہ بدبودار لاش ہیں، وہ انتہائی غلیظ چیزیں ہیں، اور ان کو نفرت ہے اس سے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی معرفت، ان کا جو شعور اور علم ہے وہ ہم سے کئی گنا بڑھ کے ہے، جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کیا ہے ان کے کسی بھی نیک عمل کی وجہ سے، ان کے کمالات کی وجہ سے، کہ جس کا ہم اشارہ گزشتہ گفتگو میں کرتے آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ بہتر جانتا ہے کہ کون صبر کرنے والا ہے، کون یقین رکھنے والا ہے، کس کے اندر اعلیٰ صفات ہوں گی۔ تو اللہ کی جو بانٹ ہے وہ اندھی بانٹ نہیں ہوتی کہ وہ ایسی کسی کو نبی بنا دے، امام بنا دے، نہیں، اس کی خصوصیات ہوتی ہیں جس کی بنیاد پہ اللہ نے وہ منصب اسے عطا کرنا ہوتا ہے۔ تو یہاں تک یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ نبی کو جو علم اور شعور دے دیا جاتا ہے اور اس کی بنیاد پہ جو عصمت جڑ جاتی ہے کہ اب یہ گناہوں کی طرف نہیں جاتا، چاہے صغیرہ گناہ ہو یا کبیرہ گناہ ہو، اس سے معصوم کا اپنا اختیار باقی رہتا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام نہج البلاغہ میں اس بات کو واضح کرتے ہیں کہ کیا میرے اندر اس طرح کی جو دنیاوی سیاست ہے کہ جس میں حفاظت ہی اپنے اقتدار کی جاتی ہے، یعنی جس میں جو مرکزی نقطہ ہی کیا ہوتا ہے، اقتدار بچاؤ، لوگوں کو حقوق دینا، لوگوں کو شعور دینا، دین کی حفاظت کرنا، دین کے جو بنیادی اصول ہیں ان کو اگلی نسلوں تک محفوظ طریقے سے پہنچانا، یہ ساری چیزیں نہیں دیکھی جاتی، بلکہ اس میں چاہے انسانوں کا قتل ہو جائے، انسانوں کے حقوق پامال ہو جائیں، یہ پامال ہوتے رہیں۔ بنیادی چیز کیا ہے کہ میرا اقتدار، میری حکومت یہ باقی رہنی چاہیے۔ تو امیر المومنین علیہ السلام نے اس بات کو واضح فرمایا کہ ہیہات لولا التقیٰ لکنت ادہی العرب، کہ اگر یہ تقوی کی رکاوٹ نہیں ہوتی تو میں تمام عرب میں سے سب سے زیادہ بازیرک اور چلاک شمار ہوتا، اور کہا جاتا کہ بھئی عربوں میں جس طرح سے یہ شخص جو ہے وہ دنیاوی سیاسی بصیرت رکھتا ہے اس طرح تو کوئی بھی نہیں ہے۔ لیکن اس کے لیے مشکل میرے سامنے رکاوٹ کیا ہے؟ تقوی کی رکاوٹ ہے۔ امیر المومنین اسلام واضح طور پہ رکھ رہے ہیں کہ ہم لوگ تقوی چونکہ اختیار کر لیتے ہیں، اسی وجہ سے ان غداری سے، مکاری سے، فریب کاری سے خود کو دور کر لیتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ اس کے اوپر مجبور ہو چکے ہوں اور ہمارا کوئی ارادہ اور اختیار بھی نہ ہو، نہیں، ہمارا اپنا ارادہ و اختیار ہے۔ اسی طریقے سے اپنا جو فریق مخالف ہے اس کے طرز عمل کو یوں کر کے بیان فرمایا کہ واللہ ما بأدہی منی ولکنہ یغدر ویفجر، کہ خدا کی قسم یہ جو میرا مخالف ہے یہ مجھ سے زیادہ چلاک نہیں ہے، لیکن ہوتا کیا ہے کہ وہ فریب کرتا ہے، وہ بدعہدی کرتا ہے، اور اگر مجھے غدر و فریب ناپسند نہ ہوتا تو میں سب سے زیادہ بازیرک ہوتا، سب سے زیادہ پھر میں چلاک بن کے دکھاتا۔ لیکن یاد رکھو ہر دھوکہ بدکاری ہے، ہر بدکاری کفر ہے، اور قیامت کے دن ہر غدار ایک جھنڈے کے ساتھ پہچانا جائے گا۔ تو اس طرح سے امیر المومنین السلام یہ باتیں واضح کر رہے ہیں کہ ہمارے سامنے بھی اختیار رہتا ہے کہ ہم بھی اس طرح کی جو غلیظ سیاست ہے، اس طرح کے کام کر سکتے ہیں، لیکن ہم نہیں کرتے، کیونکہ ہم فریب سے، مکر سے، دھوکہ دہی سے، ان ساری چیزوں سے نفرت کرنے والے ہیں۔ ہم اللہ کی بندگی کرنے والے ہیں، اللہ کا تقوی اختیار کرنے والے ہیں۔ تو ہم جب ایک اچھی چیز کا اختیار کرنے والے ہیں تو ہم بری چیز کو اختیار نہیں کریں گے۔ تو ان باتوں سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ جو عصمت ہے، جو معصوم ہونا ہے امام کا یا نبی کا، وہ اس کے شعور میں اضافہ کی وجہ سے ہوتا ہے، اس کے علم میں اضافہ کی وجہ سے ہوتا ہے، کہ جس کی وجہ سے وہ اس برے کام کی طرف نہیں بڑھتا، بلکہ وہ اس برے کام کی طرف بڑھنے کا سوچتا بھی نہیں ہے۔ بالکل ایسے ہی کہ جیسے کوئی بھی انسان جو غلیظ پانی ہے، بدبودار جو لاش ہے، اس کو کھانے کا، بدبو والے پانی کو پینے کا کبھی سوچتا بھی نہیں ہے۔ اچھا، تو نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ معصوم ہونے کا مطلب کیا ہے؟ گناہوں سے بھی محفوظ رہنا، اور جو خلاف مروت کام ہوتے ہیں، جو معاشرے میں سمجھے جاتے ہیں کہ یہ کام تو کوئی انسان تہذیب والا بھی نہیں کرتا، اس سے بھی کیا پاک و صاف رہنا۔ اور ایک اور جو چیز ہم نے اضافہ کی کہ جو نسیان ہے اس سے بھی کیا محفوظ رہنا، جو سہو ہے، انسان جو بھول جاتا ہے، حافظہ کمزور ہو جاتا ہے، ان ساری بیماریوں سے اور ان مشکلات سے بھی جو انسان پاک ہو جاتا ہے اسے کیا کہا جاتا ہے؟ معصوم کہا جاتا ہے، اور یہ عصمت ہوتی ہے۔ اچھا، اب ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو آپ نے عصمت کو بنایا کہ بھئی ہر وہ چیز سے محفوظ ہوگا، چاہے وہ بھول چوک ہو یا جو بھی ہو غلطی ہے، اس سے محفوظ ہوگا، تو
تو یہ عصمت عام انسانوں میں تو نہیں ہے، انبیاء کے اندر اس عصمت کا ہونا کیوں ضروری ہے؟ عقل یہ کیوں کہتی ہے کہ نبی کا معصوم ہونا ضروری ہے؟ تو یہ عنوان بحث کتاب میں شروع ہوتا ہے کہ انبیاء کا معصوم ہونا کیوں ضروری ہے، اور اس کے لیے بہت ساری وجوہات بیان کی جاتی ہیں کہ پہلی جو وجہ ہے کہ مطلق اطاعت کا حکم، مطلق اطاعت کے یعنی جو بھی نبی کہہ دے اس کا جو قول ہے، اس کا جو کردار ہے، اس کی جو خاموش رہ جانا ہے، وہ ہر چیز اللہ کی اطاعت میں ہوتی ہے اور آپ اس سے چیزیں لے سکتے ہیں۔ یعنی قرآن مجید میں کیا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ کوئی بھی ہم نے رسول نہیں بھیجا مگر اس لیے بھیجا تاکہ اس کی اطاعت کی جائے، اللہ کے اذن سے اس کی اطاعت کی جائے۔ تو نبی بھیجنے کا مقصد کیا ہے کہ لوگ اس کی اطاعت کریں گے، اس کی ہر بات کو مانیں گے۔ اسی طریقے سے قرآن مجید نے یہ معیار دے دیا کہ میں یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جو رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ تو لہذا اللہ کی اطاعت جیسے ہوتی ہے ویسے رسول کی اطاعت بھی ہوتی ہے۔ تو یہ انسان نہ سمجھے کہ میں اس نبی کا اگر کہنا مان رہا ہوں تو یہ کوئی اس کی ذاتی بات ہے، نہیں، نبی کہتا ہی وہی ہے، کرتا ہی وہی ہے کہ جو اللہ کی طرف سے اسے حکم ہوتا ہے۔ تو لہذا نبی کی اطاعت بھی کیا بن جاتی ہے؟ اللہ کی اطاعت بن جاتی ہے۔ اچھا، یہ چیزیں اب جب یہ چیز آپ کے سامنے آتی ہے کہ نبی کو بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ سب اس کی اطاعت کریں گے اور نبی کی جو اطاعت ہوگی وہ اللہ کی اطاعت ہوگی، تو پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر اس نبی کو معصوم ہونا چاہیے، ہر قسم کی غلطی سے پاک ہونا چاہیے، کیونکہ اگر یہ غلطی کر رہا ہوگا تو پھر اس کی اطاعت اللہ کی اطاعت کیسے کہلائے گی؟ کیونکہ پھر تو وہ غلط کام کی اطاعت ہو جائے گی نا۔ تو کیا غلط کام کرنا جو ہے وہ اللہ کی اطاعت کہلاتا ہے یا نافرمانی کہلاتا ہے؟ وہ اللہ کی نافرمانی کہلاتا ہے۔ اگر یہ جو نبی ہے برا کام کر رہا ہو، اگر یہ جو ہے وہ فرض کریں کہ ایسا کام کر رہا ہو کہ جو اللہ کی نافرمانی ہے، تو پھر بھی اگر اس نبی کی اطاعت کی جائے گی تو یوں تو اللہ کی نافرمانی ہو جائے گی۔ لہٰذا جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی کی ہم نے اطاعت کرنی ہے، اور اطاعت تبھی ہوتی ہے کہ جب نبی کے ہر فعل کو، ہر قول کو جو ہے وہ درجہ عصمت کے طور پہ سمجھا جائے، تب یہ اللہ کی اطاعت کہلائے گی۔ دوسرا نقطہ کہ اگر نبی معصوم نہ ہو تو اس سے کیا مشکلات پیش آئیں گی؟ ٹھیک ہے، تو اس کی مشکلات وہی ہوں گی کہ اگر نبی معصوم نہیں ہے اور وہ کبھی کبھار گناہ کرتا ہے، جب گناہ کا حکم دے دیتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اللہ کی نافرمانی ہو جائے گی، یہ بہت بڑی مشکل پیش آئے گی۔ تو لہٰذا یہ جو ہے وہ قرآن کی ابھی جو ہم نے آیت آپ کے سامنے رکھی کہ نبی کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، یہ پھر قانون سارے کے سارا ختم ہو جائے گا۔ پھر نبی کی اطاعت اللہ کی اطاعت کیسے رہ جائے گی؟ نبی کی بلکہ اطاعت کیا ہو جائے گی؟ اللہ کی نافرمانی ہو جائے گی، کیونکہ یہ بندہ جو ہے وہ نبی معصوم ہی نہیں ہے، یہ گناہ کا بھی کام کر رہا ہے، گناہ کا حکم دے رہا ہے، تو یہ تو پھر اللہ کی نافرمانی ہو جائے گی۔ تو لہٰذا یہ دوسرا نقطہ بھی اہم ہے کہ اگر نبی کو معصوم نہ مانا جائے تو پھر اس کی جو اطاعت ہے وہ اللہ کی اطاعت کیسے بنے گی؟ یہ بھی اسی دوسرے نقطے کا تسلسل ہے۔ تیسرا جو ہے وہی ہے کہ اعتماد اور بعثت کا مقصد، کہ اگر نبی کو معصوم نہ مانیں اور ادھر سے حکم ہے کہ آپ نے اس کی اطاعت کرنی ہے اور وہ معصوم بھی نہیں ہے اور اس کا کام بھی کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے حکم پہنچانا ہے، تو پھر لوگوں کا وہ اعتماد کیسے بلٹ ہوگا؟ لوگ اعتماد کیسے کریں گے اس شخص کے اوپر؟ کیونکہ وہ کیا کہیں گے کہ ممکن ہے کہ یہ آج اپنی طرف سے ہمیں حکم دے رہا ہو، یہ شریعت کا حکم ہی نہ ہو، کیونکہ معصوم تو ہے نہیں ہماری طرح، ہو سکتا ہے بھول گیا ہو، بھول چوک کی وجہ سے ایسا کام کر رہا ہو، صحیح بات یہ سمجھ نہ سکا ہو، تو ہم کیا کہیں گے؟ نہیں، یہ بات اگر آپ رکھتے ہیں کہ معصوم نہ ہو تو پھر تو نبی کو بھیجنے کا مقصد ہی ختم ہو گیا۔ نبی کو کیوں بھیجا گیا تھا؟ تاکہ یہ مخلوق اور اللہ کے درمیان ایک واسطہ بنے، اللہ کے احکام لوگوں تک پہنچائے، اور لوگ کیا ہے اس سے احکام جب لے رہے ہیں تو ہر بات پہ شک کر رہے ہیں کہ ممکن ہے یہاں پہ غلط ہو، ممکن ہے یہاں پہ غلط ہو، تو پھر تو لوگ اس کی بات کے اوپر اعتماد کیسے کریں گے؟ جب اعتماد نہیں کریں گے تو جس نبی کے اوپر اعتماد نہیں ہو سکتا، وہ قابل بھروسہ نہیں ہو سکتا، تو اس نبی کو بھیجنے کا مقصد ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے پیچھے پھر حکمت کیا رہتی ہے، پھر وجہ کیا رہتی ہے کہ اس کو کیوں بھیجا گیا؟ اچھا، چوتھی دلیل جو قرآن مجید سے، یہ تو ساری عقلی چیزیں تھیں، قرآن مجید سے دلیل بھی یہ بات واضح ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آزمائش میں کامیاب ہوئے اور پھر انہیں ہم نے امام بنا دیا، تو انہوں نے یہ سوال پوچھا تھا کہ میری جو نسل ہے اس میں سے کیا یہ منصب کسی کو ملے گا کہ وہ بھی اللہ کا برگزیدہ بن جائے اور اللہ اسے امام بنا دے اور اس کے ساتھ کلام کرے؟ تو قرآن مجید نے ایک قانون دیا کہ لا ینال عہدی، کہ یہ جو میرا عہد ہے وہ ظالموں کو نہیں ملتا۔ یہ قانون دے دیا کہ جو لوگ ظالم ہوتے ہیں، ظالم یعنی نافرمان لوگ، چاہے وہ اللہ کی نافرمانی کریں، تو اللہ کی جو انسان نافرمانی کرتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ اپنے اوپر ظلم کرنے والا۔
لوگوں کے حقوق کو پامال کرتا ہے تو پھر وہ لوگوں کے حقوق کو پامال کر کے اپنا نقصان بھی کر رہا ہے، ظاہری بات ہے، اللہ کی معصیت کرنے کی وجہ سے، تو یہ شخص ظالم کہلاتا ہے۔ تو لہٰذا جو شخص ظالم ہوتا ہے اور گناہ گار ہوتا ہے، اللہ نے واضح اعلان کر دیا کہ اس کو تو یہ منصب ملنے والا نہیں ہے، لہٰذا یہ منصب اسی کو ملے گا کہ جو گناہ گار نہیں ہوگا، درجہ عصمت کے اوپر فائز ہوگا۔ تو نتیجہ کلام ہمارے سامنے کیا نکلا کہ انبیاء کا معصوم ہونا ضروری ہے، کیونکہ اللہ نے ان کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا ہے۔ دوسرا نقطہ، اگر نبی خطا کرے تو لوگ ہر حال میں گناہ میں مبتلا ہو جائیں گے جو اللہ کی حکمت کے خلاف ہے۔ تیسرا نقطہ، نبی کی عصمت کے بغیر اس کی بات پر اعتماد ختم ہو جائے گا اور بے ست بے معنی رہ جائے گی۔ چوتھا نقطہ کیا ہے کہ قرآن نے صاف اعلان کیا ہے کہ عہد الہی ظالم کو نہیں ملتا، اس کا اہل صرف وہی ہے جو ہر طرح کے گناہ اور ظلم سے پاک ہو۔ تو لہٰذا یہاں پہ یہ نتیجہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے کہ نبی کا معصوم ہونا اور اسی طریقے سے امام کا معصوم ہونا کیوں ضروری ہے، وہ چیزیں ہمارے لیے عقل کی جہت سے بھی اور قرآن کی جہت سے بھی واضح ہو جاتی ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ اجمعین۔